ان سانسوں کو غفلت اور بد اخلاقی، بد کرداری، دنیا کی محبت میں نہ بسر کریں، رب کی یاد اور رب کی فکر میں بسر کریں۔ رب کی یاد میں جو زندگی کا ایک سانس نکلے گا، اللہ کی عزت کی قسم کل قیامت کے دن وہ نور علی نور ہوگا۔ جو ہمارا سانس رب کی محبت سے، رب کی بارگاہ سے غفلت میں چلا جائے گا، وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ تو آج ہم نے اپنا مطالعہ کرنا ہے کہ یار زندگی کتنی ہے، کہاں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج گناہوں کی دلدل میں ہر کوئی ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی ہوس پرستی نے ہر کسی کو نیچے لٹا لیا ہوا ہے اور وہ اوپر سوار ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو انسان کے دل کو سکون دے سکتی ہے، یہ دنیا کی دولت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا مال و متاع، یہ انسان کو سکون نہیں دے سکتا۔ سکون صرف ایک چیز دے سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رب وحدہ لا شریک کا ذکر ہے، وہ رب وحدہ لا شریک کی بندگی اور عاجزی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرماتی ہیں اے انسان، اے نوجوان، اللہ کے نافرمان جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ یہ حضرت حسن بصری نے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ جانتا ہے کہ گناہ کی سزا کیا ہے؟ تو پھر خود ہی فرمایا نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہوگی۔ دنیا میں کوئی دوست ناراض ہو جائے تو زندگی سکون کی نہیں رہتی، جب قیامت کے دن رب ناراض ہو جائے گا تمہاری زندگی کی حالت زار کیا ہوگی؟ اور پھر فرمایا اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے، اگر تو دوزخ کی آگ پر راضی ہے تو گناہ کرتا رہے، ورنہ گناہ کو ترک کر دے۔ اور پھر تیسری چیز آپ نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی، فرمایا اے انسان، اے گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان، اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو گروی رکھ دیا ہے تو نے۔ ایسی بھی کرنے نا معمولات، گروی رکھ دیتے ہیں، کوئی چیز مکان رکھ دیا، زمین پلج کرا کے ہم لوگ پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسے دے دیے تو ٹھیک، نہ دیے تو یہ زمین کے مالک بینک والے، یہی صورتحال ہے۔ تو حضرت حسن بصری فرماتی ہیں کہ یہ تیرے جو جان ہے، یہ تیرا جو وجود ہے، اس جان کو تو نے گروی رکھ دیا ہوا ہے، اگر اس کو بچانا اور چھڑانا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ گناہ کرے گا تو اس کو عذاب ملے گا، نیکی کرے گا تو اس کو جزا ملے گا۔